بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات نے جب بھی حق اور باطل کی معرکہ آرائی ہوئی، حق کو اللہ نے غالب کیا، باطل کو اللہ نے شکست فاش سے دوچار کیا بلکہ اسے ذلیل کیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے، رب کائنات نے فرعون کو کس طرح ذلیل کیا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ بلکہ آیات مبارکات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 19واں پارہ ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیات مبارکات ہیں 57، 58 اور 59۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس ہم نے نکالا ان کو، من جنات، باغات سے، وعیون، اور چشموں سے، وکنوز، اور خزانوں سے، ومقام، اور ایسی جگہ سے، کریم، جو عزت والی تھی، کذالک، اسی طریقے سے، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا، بنی اسرائیل کو۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بالآخر ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اور اسی طریقے سے ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فخرجوا من هذا النعیم الى الجحیم وترکوا تلك المنازل العالیة والبساطین والانہار والاموال والارزاق والملک والجاہ الوافر فی الدنیا۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں کہ دونوں باتیں کر دیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو فرمایا وہ ظالم اس دنیا سے جہنم کی طرف، ان نعمتوں سے جہنم کی طرف نکلے، اور وہ بلند بالا محلات، پھر باغات، نہریں، مال، رزق، بادشاہی، جاہ و حشمت،
جو کہ اللہ نے ان ظالموں کو وافر عطا فرمائی تھی اس دنیا میں، وہ سب ان کو ترک کرنا پڑی۔ اور پھر فرمایا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل۔ اس آیت مبارکہ کی تائید میں سورۃ الاعراف کی 137ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرُشُونَ۔ اور ہم نے پھر اس قوم کو وارث بنایا جو کہ زمین کے مشرق اور مغرب کی طرف انتہائی زیادہ کمزور تھے، اس زمین کے وارث بنایا جس میں ہم نے برکت دی، اور آپ کے رب کا فیصلہ مکمل ہو گیا بہترین انداز سے بنی اسرائیل پر جو انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم جو کچھ کر رہی تھی اس کو برباد کر دیا، اور جو وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ یہی مضمون آگے سورۃ القصص کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مبارکہ میں بھی آ رہا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے عین مطابق یہ مضمون وہاں پر بھی ذکر فرما دیا ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے دیگر کتب تفاسیر کا تو اہل علم نے یہاں پر خاص طور پر ارشاد فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ ایک مناسبت ذکر کی ہے اہل علم نے اس حوالے سے، خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں لکھتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب فرعون نے اپنا سلسلہ شروع کیا تو قوم نے اس کی اطاعت کی اور اس کے پیچھے چل نکلے۔ نتیجہ یہ نکلا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ ہم نے پھر فرعون اور اس کے حواریوں کو وہاں سے نکال باہر کیا، جس طرح کہ سورۃ دخان کی 25ویں 26ویں اور 27ویں آیت مبارکہ ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ اور کتنے وہ باغات اور چشمے چھوڑ کر بھاگے، اور کھیتیاں اور باعزت مقام، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے انعامات جن میں وہ سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، کھا پی رہے تھے۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ ہم نے انہیں پھر ان کے اموال چھڑا دیے اور بہترین قسم کے گھر بھی چھڑا دیے جس میں وہ سکون کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا ہے کہ کنوز سے مراد وہ ذخیرے تھے بڑے بڑے مال کے، اور مقام اصل میں محل القیام ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو محلات تھے، ان کی جو رہائش گاہیں تھیں، وہ ساری کی ساری ہم نے چھوڑا دیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ذلت ہے۔ اور فرمایا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابن جریر وغیرہ اور امام بقائی نظم الدرر میں لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے
کہ رب کائنات جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس قوم کی جگہ دوسری قوم آ جاتی ہے۔ اس پر فقیہ العصر امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بحث کی ہے لغوی کہ کذالک یہ مبتدا یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو بنیادی طور پر جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ یہی ہے کہ رب کائنات نے فرعون اور اس کے حواریوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ یہ مضمون پیچھے گزرا ہے سورہ یونس کی 88ویں آیت مبارکہ میں، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین آپ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو خوبصورتی اور دنیا کی زندگی کا تمام مال و متاع عنایت فرمایا ہے۔ الہ العالمین وہ تو آپ کے بندوں کو آپ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں، الہ العالمین ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی کر، اور جب تک وہ دردناک سزا نہ دیکھ لیں تب تک وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو فرعون تب تک ایمان کی طرف نہیں آیا، تب تک اس نے اللہ کی عظمت کی گواہی نہیں دی، جب تک اس نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت لایا ہوا ایمان کسی بھی قیمت پر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں تھا۔ عذاب کو دیکھ کر انسان ایمان لائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اہل علم بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رب کائنات نے دراصل ایک لمبے چوڑے طے شدہ منصوبے کے تحت فرعون اور اس کے حواریوں کو وہاں سے نکالا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا بلا شبہ وہ دنیا کی مثالی اور بہترین نعمتیں تھیں، اور پھر ان کے پاس سونے چاندی کے بہترین قسم کے خزانے تھے جو انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک فرق بیان کیا ہے کنز اور الرکاز میں۔ تو کہتے ہیں رکاز دفن شدہ مال ہوتا ہے، اور یہ کنز جو انسان بذات خود مال اکٹھا کرتا ہے، یعنی کنز انسان کے اپنی کمائی، انسان کی اپنی کمائی کا نتیجہ ہے، جبکہ رکاز یہ قدرتی خزانے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ اور مقام کریم اس بارے میں تفسیر الخازن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہاں پر ان کے پاس اس قدر مال تھا کہ فرعون نے اپنے حواریوں کے لیے جو کرسیاں بنوائی ہوئی تھیں ان کی تعداد کوئی 300 تھی، اور وہ ساری کی ساری سونے کی بنی ہوئی تھیں، اور ان کرسیوں کے اوپر جو گدیاں وغیرہ تھیں، آج کے دور میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس دور میں بھی گدیاں ہوں گی، تو وہ بڑے قیمتی کپڑے کی بنی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ وہ بدبخت ظالم تھے، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے وہ سب کچھ ان سے چھین لیا، اور ان کی جگہ اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو دے دی۔ اس کے ساتھ ہی ان آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔